جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ علماء اکرام نے بتایا بھی ہوگا کہ جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتا ہے اور اگر کسی پڑوس کی قبر پہ اس کا بیٹا یا بھائی آتا ہے تو وہ کہتا مبارک ہو آج تیرا بیٹا آ رہا ہے، اللہ اکبر، مبارک ہو تیرا بیٹا آ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کہہ کے مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ اور پھر جب بیٹا پڑوسی کا بیٹا آ جاتا ہے تو وہ قبر والے رو کے کہتے ہیں ہمارے گھر بھی چلے جانا، ہمارے بیٹے سے کہہ دینا بہت دن ہو گئے دیکھے ہوئے، کچھ دیر کے لیے ہماری قبر پہ آ جائے۔ ماں کہتی ہے بہت دن ہو گئے اپنے لال کو نہیں دیکھا، اس سے بھی کہہ دینا کچھ وقت ہمارے پاس بھی گزار لے، بڑی یاد آتی ہے لیکن ہم ان کی آواز سن نہیں سکتے ہیں۔ یہ علماء اکرام کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سچائی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کبھی پڑھنا، اللہ اکبر، پتہ چل جائے گا۔ تو ماں باپ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، وہ یار کتنے زمانے ہو گئے ہیں ہم اپنے کی قبروں پہ نہیں گئے ہیں۔ اللہ توفیق دے ہر جمعے کو اپنوں کی قبر پہ جایا کرو، کچھ وقت بتایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور جیسے زندگی میں تجھے دیکھ کے خوش ہوتے تھے وہ قبر میں بھی تجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا کچھ دیر اور بیٹھ جا، بہت دن بعد آیا ہے، کچھ دیر اور بیٹھ جا۔ لیکن ہم تو بھولے ہوئے ہیں ان کی زندگی کو، ہم تو یہ سوچتے ہیں مر گئے قصہ ختم ہو گیا، اب ان سے ہمارا لینا دینا نہیں، ہمارا ان سے لینا دینا نہیں۔ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، خاص کر کے ماں باپ کی قبر پہ ضرور جایا کرو، ان کے بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے باپ کی اصال ثواب کی محفل پہ اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ عمر دراز عطا فرمائے، ماں باپ کا فیضان عطا فرمائے۔ صاحب ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو، جانتے ہو ان کا پیار کتنا نرالا ہوتا ہے۔ آؤ حضور کی زندگی کی ایک بات بتا دوں اور اس کے بعد بات ختم کر لوں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ایک دن میرے حضور نہ باہر سے کھیلتے ہوئے، آپ کو پتا ہوگا جب حضور پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے چلی گئیں۔ اللہ اکبر، 4 سال تک اپنے پاس مسلسل رکھا، پھر 6 سال ہو گئے حضور کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے ہوئے۔ تعجب یاد ہے نا آپ کو، یہ بات ہوگی 6 سال کے بعد جب حضور 4 سال کے بعد ماں سے ملے آ کر کے، تو پھر پیار بڑا انوکھا تھا نا، ایک نرالا پیار تھا۔ جس نے ماں کو بہت دن بعد دیکھا ہو کتنا مشکل ہوتا ہوگا پھر ماں کے بغیر رہنا۔ میرے حضور اسی عمر میں 6 سال کی عمر شریف میں سرکار باہر گئے، اچانک دوڑتے ہوئے اندر آئے نا، ماں نظر نہیں آئی۔ وہ جوانوں، یہ ماں وہ چہرہ ہے جس میں تاج محل سے زیادہ خوبصورتی ہے، یہ ماں کا وہ چہرہ ہے جس میں دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت چیز جس کے سامنے فیل ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کبھی قیدی جیل سے چھوٹتے ہیں اور سامنے ماں کھڑی ہوتی ہے نا، تو خدا کی قسم ایسی چیخیں نکل جاتی ہیں ان کی اور رفتار بڑھ جاتی ہے، دوڑ کے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ اور یار جو 1-2 سال ماں کو چھوڑ کے جیل میں رہ کے آئے ہیں انہیں ماں کی قدر پتہ چل گئی، جو رات و دن ماں کے سامنے رہتے ہیں انہیں ماں کی قدر کا کیا پتہ۔ اللہ اکبر، اور دنیا نے دیکھا اور تم بھی دیکھو گے اور سب دیکھتے ہیں اس چیز کو، کبھی تم نے غور کیا نہیں ہوگا، غور کر لینا نہ کیا ہو تو کبھی عید کا دن آتا ہے اور یار دنیا مبارکباد دے لے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جب باپ ماتھا چوم کے عید مبارک کہتا ہے تب اصلی عید ہوا کرتی ہے، تب اصلی عید ہوتی ہے۔ جب ماں سر پہ ہاتھ رکھتی ہے تب اصلی عید ہوتی ہے، ورنہ یہ یار تیرے، یہ نٹھلے، یہ چوکوں میں کھڑے ہو کر کے تیری تعریف کرنے والے، یہ تیری دولت سے پیار کرتے ہیں، یہ تیری سلامتی سے پیار کرتے ہیں، تجھ سے فائدہ ہے تب پیار کرتے ہیں۔ جس دن تو محتاج ہو گیا کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں آج ان یاروں کے لیے ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہو، ان دوستوں کے لیے ماں باپ کو آنکھیں نکال لیتے ہو، ان سے جو تیری زندگی کے چند منٹ کے ساتھی نہیں۔ اللہ اکبر، کبھی باپ کی زندگی سوچ لیا کر اکڑ کے بولنے سے پہلے، تجھے پتا نہیں خدا کی قسم جب بارشیں ہوتی رہتی ہیں نا تو اپنے چھت کے نیچے لیٹا رہتا ہے ماں کی گود میں۔ باپ سے پوچھ کیسے بارش میں پانی سے بچ بچ کے تیرے لیے کما کے لایا ہے، تجھے کیا پتا کیسی دھوپ سے گزرا ہے باپ، تب تیرے لیے لقمے اکٹھے کیے گئے۔ وہ بڑی آسانی سے لکھ دیتے ہیں دروازے پہ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا باپ کی دعا نہیں ہے، اس میں باپ تیرا دشمن ہے۔ میں جانتا ہوں ماں کی دعا بھی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن مجھے بتا کیا تیرے باپ کو تیری ترقی سے تکلیف تھی جو تو نے صرف ماں کی دعا لکھا ہے؟
اگر باپ دیکھے گا اسے احساس نہیں ہوگا اس کے لیے میں بجلی کے کھمبوں پہ چڑھتا رہا، اس کے لیے میں چملی بھٹوں کی چملی پہ چڑھا، کتنی بار میرے پیر ٹوٹے، آج یہ کہتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، میرا کچھ بچا ہی نہیں، اس سے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اگر اللہ ترقی دے تو یہ مت لکھا کر یہ میری ماں کی دعا ہے، بلکہ لکھا کر یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے بنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک دونوں کا نام لیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی ماں کے سجدے بچاتے ہیں تو کبھی کبھی باپ کے آنسو بچایا کرتے ہیں، دونوں برابر کے شریک ہیں تیری زندگی کی کامیابی میں۔ ہاں میرے حضور باہر سے تشریف لائے، ماں نظر نہیں آئی، تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ باپ کا سایہ تو پہلے ہی لے لیا، آج ماں بھی نظر نہیں آ رہی۔ جب اتنی بات کہہ کے میرے حضور نے سر نیچے کیا، محبوب کے دل پہ رب نے الہام فرما دیا، محبوب اداس نہ ہو، اندر چلے جاؤ، ماں اندر بیٹھی ہیں۔ میرے حضور اندر گئے، حضرت سیدہ آمینہ نے یوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے باندھ رکھا تھا اور اپنا سر گھٹنے پہ رکھ رکھا ہے۔ میرے حضور گئے، جا کے دیکھا ماں رو رہی ہیں، اللہ اکبر، ماں کو روتے دیکھا، حضور گئے گھٹنے زمین پہ رکھے اور یوں ماں کے گلے میں میرے نبی نے ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا ماں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر صاحب، کبھی غور کرنا، اگر کوئی بندہ چھپ کے رو رہا ہو، اکیلے میں آنسو بہا رہا ہو اور کوئی تسلی دینے والا نہ ہو نا تو صبر کر کے روتا ہے۔ اگر اکیلے میں رونے والے کی کمر پہ کوئی ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ کیا بات ہے بھائی کیوں رو رہے ہو، پھر چیخ نکل جاتی ہے رونے والے کی، پھر چیخ نکل جاتی ہے رونے والے کی۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ سمجھتا ہے مجھے تسلی دینے والا آ گیا ہے، مجھے کوئی سمجھانے والا آ گیا ہے، مجھے سینے سے لگانے والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے جیسا کہا تھا نا ماں رو رہی ہو، اتنا کہنے کی دیر تھی حضور کی امی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ میرے نبی نے ماں کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، پھر کیا تھا، حضور نے اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھ دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اب حضور اس درد کے ساتھ رو رہے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ حضور کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو حضرت آمینہ کے رخسار پہ لگ رہا ہے، حضرت آمینہ کی آنکھ سے بہنے والا آنسو میرے حضور کے رخسار پہ گر رہا ہے۔ میرے حضور نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال رکھا ہے، ماں کے لبوں کو چوم رہے ہیں۔ مجھے بتائیے تو صحیح، جب سید الانبیاء کی ماں روئی ہوں گی تو کیا فرشتے یوں ہی خاموش بیٹھے رہ گئے ہوں گے؟ اور یار حوروں نے کہا ہوگا اللہ اجازت دے محبوب کی ماں کو جا کے تسلی دے دیں، اجازت دے تاکہ ہم تیرے محبوب کی ماں کو تسلی دیں۔ اللہ اکبر، مگر سوچو تو صاحب، میرے نبی کی بارگاہ میں فرشتے نے آ کے کہا ہوگا حضور اجازت دے ہم خدمت کریں، لیکن میرے نبی نے خود خدمت کو گوارا کیا ہے۔ ذرا غور کرنا، حضور نے اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھے ہیں، اب حضور بھی رو رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا تھا ماں کیوں رو رہی ہو؟ کیا اس خیال سے رو رہی ہو کہ خدا نے تمہارے بیٹے کو یتیم بنایا ہے، یا اس خیال سے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا کمزور ہے، یا اس خیال سے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا کچھ کر نہیں سکتا ہے؟ کہا ماں اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارا بیٹا کمزور ہے، فرمایا تو آنسو پوچھ لیجئے، اس لیے کہ رب نے تمہارے بیٹے کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اگر تم کہہ دو گی تو جان توڑ کر کے ماں تیرے قدموں پہ لا کے بچھا سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹے، کہا ماں پھر کیوں روئی؟ جب اتنی بات کہی کیوں روئی؟ تو اب ذرا سننا، میری ماں بہنیں بھی اس بات کو سنیں، جہاں تک میری بات آواز جا رہی ہے غور سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا۔ حضرت سیدہ آمینہ نے کہا تھا بیٹے آج مجھے تمہارے گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ حضور کے والد کے تعلق سے سیدہ آمینہ نے کہا آج مجھے تمہارے بچھڑے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے۔ کیا ماں کیوں یاد آئی؟ کہ میرا جی چاہتا ہے کاش آج میں پھر عبداللہ کی قبر پہ جاؤں اور اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے بیٹے تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤں گی اور جا کے کہوں گی عبداللہ تم تو تنہا چھوڑ کے آئے تھے، لیکن میں تنہا نہیں آئی، تمہارے چمن کا سب سے پیارا پھول محمد لے کے آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور میری قوم کی بیٹیوں، خدا را شوہروں کو ستایا نہ کرو، ان پہ ستم نہ کیا کرو، ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا کرو، بات بات پہ انہیں دکھ نہ دیا کرو۔ اور بڑی آسانی سے کہتی ہو کہ مر جا کے تجھے موت آ جائے اور زبان کو لگام دے، تجھے پتا نہیں تیرے شوہر سے تیرے گھر کی حکومت ہے۔ آج جب تو گھر میں راج کر رہی ہے تو یہ کرم شوہر کی سانسوں کا ہے،
ورنہ اگر نہ دیکھا ہو تو کبھی ان بیواؤں کے سفید کپڑوں کو دیکھنا جو شوہر کی زندگی میں جن کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے تھے، گھر کی حکمرانی کی چابی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جب شوہر کی سانسیں تھی ہر بہو ہر بیٹا پوچھتا تھا ماں آج کیا بنے گا، ماں آج کیا بنے گا، جو سفید بالوں والی بوڑھی کہتی تھی وہی بنا کرتا تھا، اس کی زبان پتھر کی لکیر ہوتی تھی، جو اس نے فیصلہ کر دیا وہی حرف آخر ہوتا تھا۔ لیکن اس بوڑھی سے پوچھ کہ کب سے اس کا چہرہ اداس ہے، جا کے پوچھنا کہ تیرے ہاتھ میں تو سونے کے کنگن تھے، آج تیرے ہاتھوں کے کنگن کا کیا ہوا، تیرے گھر کے اندر حکومت تھی آج کیسی کٹ رہی ہے۔ خدا کی قسم آنکھ میں اس کی آنسو آئیں گے، وہ کہے کہ پوچھنے والے پوچھ رہا ہے تو سن، جس دن سے شوہر کا جنازہ اٹھا ہے تمہیں کیا بتاؤں، دفن کر کے لوگ بعد میں آئے تھے، ان کی جائیداد کا حساب پہلے لگایا جا رہا تھا، جس گھر کے اندر میری حکومت تھی، میری مرضی سے جس گھر کے اندر کھانا بنتا تھا، آج اسی گھر کے اندر تین دن کا فاقہ ہو جاتا ہے، مجھے روٹی دینے والا نہیں ہوتا ہے، کل جس کی مرضی سے اس گھر میں ایک پتا نہیں ہلتا تھا آج سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، آج اس بیوہ کو کانوں میں خبر تک نہیں ہوتی ہے، اور تجھے پتا کیا ہے یہ شوہر کیا چیز ہے، اللہ اکبر، جس دن اس کا سایہ ہٹ گیا اس دن تجھے دنیا نظر آئے گی اور تجھے اپنی اوقات نظر آ جائے گی، اللہ اکبر، جب شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے جن بیٹوں پہ گھمنڈ کرتی تھی ان بیٹوں نے کتنا پیار دیا ہے، جن بیٹوں پہ ناز تھا تجھے انہوں نے کتنا پیار دیا ہے، وہ کبھی پوچھ سفید جوڑے میں بیٹھی ہوئی عورت سے پتا کیسی گزر رہی ہے، وہ کہے کہ میرے شوہر کے وصال کے بعد دکانوں پہ سب نے حق جتایا، کسی نے کہا تھا یہ مکان میرا ہے، کسی نے کہا تھا یہ مکان میرا ہے، کوئی بولا زمین میں لوں گا، کسی نے کہا مارکیٹ میں لوں گا، کم میں سب کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، مجھے کوئی اپنانے کے لیے نہیں آیا، کسی بیٹے نے یہ نہیں کہا میں ماں کو اپنے حصے میں لوں گا، زمین چھوڑتا ہوں ماں کو لیتا ہوں، مکان چھوڑتا ہوں ماں کو لیتا ہوں، آج کوئی مجھے اپنے گھر کا کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ میری قوم کی بیٹی ہو، تمہارے شوہر سے تمہاری حکومت ہے، اگر یہ چلا گیا تو ہر دن کتے کی نظروں سے دیکھی جاؤ گی، جانوروں کی طرح نوچی جاؤ گی، نہ عزت محفوظ رہ جائے گی، نہ تمہارے گھر کے اندر سکون رہ جائے گا، آج اللہ نے شوہر دیا ہے تو اس کی قدر کر لو، اس کے لیے سجدوں میں گر کے دعائیں مانگا کرو، اس لیے کہ یہ تیرا شوہر صرف کمائی کا اڈا نہیں ہے بلکہ تیری دوزخ بھی شوہر ہے، تیری جنت بھی شوہر ہے۔ بے شک حق بات میں شوہروں کو تانے دے کے دل توڑ دیا کرتی ہیں، اور خدا کے واسطے تمہیں رب کو منہ دکھانا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ میرے حضور کی امی نے کہا تھا آج مجھے عبداللہ کی یاد آ گئی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں عبداللہ کو دیکھنے کے لیے جاؤں اور اکیلے نہ جاؤں بلکہ محمد تمہیں ساتھ لے کے جاؤں۔ میرے حضور جلدی سے اٹھے دادا کے پاس گئے، دادا کی گود میں بیٹھے، جب بچے پیار کرتے انداز انوکھا ہوتا ہے، کبھی دادا کی داڑھی چوم رہے ہیں، کبھی گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی دادا کا ماتھا چوم رہے ہیں، دادا کہتے ہیں بیٹا آج اتنا پیار کیوں کر رہے ہو، کہا دادا کچھ مانگنا چاہتے ہیں، بیٹے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، آج تک میرے حضور نے کبھی کچھ مانگا نہ تھا، کبھی کوئی سوال نہ کیا تھا، پہلی مرتبہ پوتے نے کہا حضور دادا کچھ مانگنا چاہتے ہیں، مانگو بیٹے جان حاضر ہے، کہا دادا ہم اپنے ننیال جانا چاہتے ہیں، یاد رکھو میرے حضور کا ننیال بھی مدینہ ہے، میرے حضور کے والد کا ننیال بھی مدینہ ہے، میرے حضور کے دادا کا ننیال بھی مدینہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے حضور کا مدینہ شریف سے، کہتے بابا ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، ننیال اپنی اتنا سنا مسکرا دیے، ام ایمن کو بلایا، حضرت آمینہ اور میرے حضور کو قافلے کے ساتھ بھیج دیا، میرے حضور نے 40 دن یا 1.5 مہینہ مدینہ شریف بچپن میں گزارا، پوری زندگی حضور ماں کے سفر کو یاد کر کے روتے رہا کرتے تھے، کہتے تھے میں جب آیا تھا ماں کے ساتھ یہاں بھی گھومنے کے لیے آیا تھا، میں اس تالاب کے پاس بھی آیا تھا جب ماں کے ساتھ آیا تھا، وہ دن یاد کر کے میرے حضور روتے رہے، اللہ اکبر، آئے ہیں 1.5 مہینے کے بعد واپسی تھی، قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، راستے میں ماں کی طبیعت خراب ہوئی، میں بتانے لگا ہوں ماں کیا ہوتی ہے اس کی قدر کر لو، طبیعت خراب ہوئی، اب سواری پہ بیٹھنے کے لائق نہ رہی، قافلہ ٹھہر گیا، سواری سے آپ کو نیچے اتارا گیا، قافلے نے شام تک انتظار کیا شفا یابی کا، لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا طبیعت بگڑتی گئی، جب وقت قریب آیا سورج چھپنے کا، قافلے والوں نے کہا سیدہ یا تو ساتھ چلو یا جانے کی اجازت دے دو، ہم جنگل میں ٹھہر تو نہیں سکتے، جانوروں کا بھی خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا بھی ڈر ہے، ہم یہاں رہ کر اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، جب اتنی بات قافلے نے کہی تھی مجھے بتائیے اگر 6 ماہ کا بچہ ساتھ ہو اور ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہو اور وہ بھی جنگل میں جہاں دور دور تک کوئی طبیب اور ڈاکٹر کا پتہ نہ ہو، کوئی اپنا پرسان حال نہ ہو، ایسے عالم میں
سورج چھپنے لگا ہو، اندھیرا چھانے لگا ہو، قافلہ بھی جانے کی بات کرنے لگا ہو، بتاؤ پھر اس بچے کے جگر پہ کیا گزری ہوگی؟ جب قافلے نے کہا تھا جانے کی اجازت دو یا ساتھ چلو، حضرت سیدہ آمینہ نے کہا تھا ام ایمن سے جانے کی اجازت دے دو، قافلہ چلا جائے۔ جب قافلہ جانے لگا تھا ساقب 6 ماہ کا بچہ، 6 سال کا بیٹا میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مڑ کے کبھی قافلے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، طبیعت بگڑنے لگی ہے۔ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑی، آپ نے حضور کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ام ایمن ذرا قریب آئی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا لو آج سے میرا محمد تمہارے حوالے ہے۔ یہ کہہ کے ام ایمن کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ دیا اور تاریخ 7 جملہ میرے نبی کی امی نے کہا تھا، سنو جو ماں کی قدر نہیں کرتے ہو۔ میرے نبی کی ماں نے کہا تھا ام ایمن جو بچے بچپن میں یتیم ہو جایا کرتے ہیں وہ دیوار سے لگ کے رویا کرتے ہیں، میرے بیٹے کو کبھی رونے مت دینا، اگر میرا بیٹا دیوار سے لگ کے رویا تو آمینہ کی روح تڑپ جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنا بیٹا حضرت ام ایمن کے حوالے کیا اور اس کے بعد اللہ اکبر سیدہ آمینہ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جیسی غشی طاری ہوئی ہے اللہ اکبر میرے حضور نے ماں کی سر کو گود میں رکھا ہے، ماتھا چومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اچانک حضرت آمینہ نے آنکھ کھولی ہے۔ جیسی آنکھ کھولی حضرت آمینہ نے میرے حضور کا چہرہ دیکھا، بیٹے کو تسلی دی اور دیکھ کے کہا تھا بیٹے آنسو نہ بہا، میں جانتی ہوں تو بڑی شان والا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا تو کوئی اعلان کر رہا تھا مبارک ہو یہ ایسا بیٹا آیا ہے کہ آنے والے زمانے میں سارا زمانہ اس کا غلام بنا دیا جائے گا اور اس بیٹے کو سارے زمانے کا امام بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا سارے زمانے کو اس کا غلام بنایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ام ایمن کے حوالے کیا حضور کو، پھر کچھ دیر کے لیے آپ چپ رہی اور حضور کی تعریف کرتی رہی۔ تعریف کرتے کرتے اس کے بعد اچانک یوں بازو پھیلائے سیدہ آمینہ نے اور کہا بیٹے آج سے پہلے تو نے صوبیہ سے لوریاں لی ہیں، ام ایمن سے لوریاں سنی ہیں، حلیمہ سعدیہ سے لوریاں سنی ہیں، شیمہ سے لوریاں سنی ہیں، آج آخری بار اپنی ماں سے بھی لوریاں سن لے۔ یہ کہہ کے جب بازو پھیلائے حضور توڑ کے ماں کے سینے سے لگے ہیں، جیسی لگے ہیں بس ماں کی سانسیں تھمنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح کتنی نصیب والی ماں تھی جس نے سید الانبیاء کی گود میں دم توڑا ہے۔ اللہ اکبر، بریلی سے آواز آتی ہے گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ اکبر، حضور کی گود میں سیدہ آمینہ نے دم توڑا ہے۔ اچانک میرے حضور کی بات کرتے کرتے میرے نبی کی والدہ کی جب آواز بند ہوئی میرے حضور نے ماں کے لب چومے، چوم کے کہا تھا ماں اور بولو نہ کیا کہہ رہی تھی، ماں اور بولو نہ کیا کہہ رہی تھی۔ 2 مرتبہ میرے حضور نے فرمایا تھا ماں بولو نا، ماں بولو نا۔ جب 2 مرتبہ یہ کہا حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ حضور نے کہا تھا ماں بولو، ماں بولو۔ اتنے میں ام ایمن نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے ہیں۔ کہا اتنی بات کہی تھی حضور نے اپنی زبان بند کر لی تھی۔ اس کے بعد حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں 2 مرتبہ حضور نے کہا تھا ماں اور بولو، کہ اگر تیسری مرتبہ حضور کہہ دیتے ماں اور بولو تو سیدہ آمینہ کو بولنا پڑ جاتا، اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا، نظام قدرت بدل جاتا، اس لیے کہ محبوب کی زبان تھی اور ان کی زبان کا عالم تو یہ ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سبحان اللہ۔